بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر سے دلہن کو رخصت کرتے وقت اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کیا جاتا ہے، اور یہ رسم آج کل ہر گھر کے اندر چل پڑی ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ گھر سے بچی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پر قرآن کا سایہ کرنا یہ کہیں شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور کسی حدیث کے اندر اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور یاد رکھیں اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں وہ اگر ایک معاشرے کا حصہ بن جائیں اور اس کو اچھا سمجھا جانے لگے اور وہ شریعت کا حصہ نہ ہوں، شریعت ان کی رہنمائی نہ کر رہی ہو، تو ایسے اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ عمل بھی لوگ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ اس قرآن کی وجہ سے برکت ہوگی، یا مختلف لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو بھی خیالات ہوں گے۔ تو یاد رکھیں صرف قرآن کا سایہ کرنے سے اور اس کو اگر شریعت سمجھا جائے گا تو یہ تو بدعت تصور کیا جائے گا، چونکہ شریعت کے اندر اس کا کوئی حکم نہیں ملتا اور اس کے حوالے سے کوئی حدیث بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں، ایسی رسومات ہیں کہ جو شادی کے موقع پر کی جاتی ہیں، جیسے دلہن جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی میٹھی چیز، چینی وغیرہ یا اس طرح چاول یا کوئی اور چیزیں دی جاتی ہیں، اور وہ گھر سے نکلتے ہوئے وہ گھر کی طرف واپس اس کو پھینکتی ہے۔ یا جب دلہن کو گھر کے اندر لایا جاتا ہے تو اس وقت بسا اوقات کچھ گھروں کے اندر یہ رسم چل پڑی ہے کہ وہ آگے گلاس توڑتے ہیں یا اس طرح مختلف قسم کی یہ رسومات کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی رسومات ہیں ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ والدین کے لیے یہ حکم ہے کہ والدین جب اپنی بچی کو گھر سے رخصت کر رہے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بچی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، اور اس کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح مسافر کو گھر سے رخصت کیا جاتا ہے تو اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، تو اسی طرح بالکل بچی کو بھی گھر سے رخصت کرتے ہوئے اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور تحفہ اور تحائف دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ باقی اس طرح کی جتنی بھی رسومات ہیں تو ان کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔